औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कुरान स्टडी जो है उसका सबक शुरू होता है सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 26 से। तो मैं इसको इंशाल्लाह इंग्लिश में और फिर उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ूंगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। They repel others from this Quran, as they themselves stay away from it, and thus they only destroy themselves without perceiving. If only you could see them when they face the hellfire, they would say then, woe to us! Oh, we wish we could go back and never reject our Lord's revelations and join the believers. یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں 26 اور آیت نمبر 27۔ اس کا میں اردو میں اب ترجمہ پڑھوں گی۔ وہ دوسروں کو اس قرآن سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح وہ خود اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ بغیر سمجھے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ اگر صرف تم انہیں دیکھ سکتے جب یہ جہنم کی آگ کا سامنا کریں گے تو وہ تب کہیں گے افسوس ہے ہم پر، اے کاش ہم واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ آیت نمبر 28۔ As a matter of fact, they only say this because their secrets have been exposed. If they go back, they will commit exactly the same crimes. They are liars. در حقیقت وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ چھپا رکھا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر وہ واپس چلے گئے تو وہ بالکل وہی جرائم کریں گے، وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آج کل کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور جو حدیث ہے اس کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز کی مثال دیتے ہیں تو وہ بجائے اس کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا ہے، اس کے بجائے وہ کہتے ہیں حضرت محمد، اور پھر وہ اس کے ساتھ ان کی تعریف اور ان کی گلوریفیکیشن کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس طرح فرمایا ہے۔ یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی مذہبی تعلیمات کا اگر ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو جو مسلمان ہیں وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں جو قرآن میں ہیں اس کے ریفرنس سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، وہ اس کی بجائے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس طرح فرمایا ہے۔ اور زیادہ تر جو ہے وہ پروفٹ محمد کی گلوریفیکیشن یعنی ان کی تعریف اور ان کی شان کے قصے اور ان چیزوں میں رہتے ہیں۔ اگر وہ اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اگر وہ قرآن کو پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ سب چیزیں جن کو وہ پروفٹ محمد کے نام کے ساتھ لگا کر بیان کرتے ہیں، جس میں سے آدھا جھوٹ ہے، اور جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کا قرآن کے ساتھ، اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو اس کے برعکس جاتی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ ان کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں، اور
وہ بغیر سمجھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حشر جو ہے قیامت کے دن، جو جس دن حساب کتاب ہوگا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے ایسے لوگوں کا جو ہے ان کا کہہ لیں فیوچر یا ان کا مستقبل ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر صرف تم انہیں دیکھ سکتے جب یہ جہنم کی آگ کا سامنا کریں گے، یہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں قرآن کو ترک کیا ہوا ہے اور دوسری تعلیمات کو انہوں نے تھام کے رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ جہنم کا سامنا کریں گے تو تب وہ اس وقت افسوس کریں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس چلے جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات ہمارے پاس بھیجی ہیں ہم ان کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ ان لوگوں میں مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، جو کہ قانون کی کتاب ہے، جو احکامات کی کتاب ہے، جس میں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح گزارنی ہے، ہر طریقہ اور سلیقہ کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، کھانے پینے سے لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت تک کے تمام طریقے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور بہترین تعلیم آپ اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں، نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ وہ جو یتیم ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یعنی یہ اتنی مفصل اور اتنی تفصیل والی کتاب ہے کہ آپ کسی بھی چیز، کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو اس کا جواب چاہیے، وہ آپ کو قرآن میں مل جائے۔ سبحان اللہ، آپ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اس قرآن کو سکھانے والا ٹیچر، کہ میں اگر کوئی بھی جستجو کرے گا، کوئی بھی خواہش کرے گا کہ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر اس کو اس میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹیچر ہیں اور وہی اس کو سمجھائیں گے۔ صرف شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے سچے دل کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی خواہش کرے، دعا کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس طرح اس کے اوپر کھول دیں گے کہ آپ انسان خود حیران ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ چیزیں تو ہمیں اپنے ماں باپ سے پتہ بھی نہیں چلی تھی، اب یہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں تو یہ یہ تو کتاب انتہائی آسان ہے، یہ کتاب تو ہم سے گفتگو کرتی ہے، اس کتاب میں ایسے ہے کہ کوئی بھی سوال دماغ میں آتا ہے تو آپ کھولیں گے تو دوسرے صفحے کے اوپر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اس کتاب کے اندر معجزات ہیں، جو حساب کا معجزہ ہے وہ تو سبحان اللہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن آپ کو اس کے علاوہ جب آپ اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق مسئلے مسائل، کوئی چیز جو آپ کو بادر کر رہی ہے یا آپ کو پریشانی آ رہی ہے، آپ ایسے قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس میں سے آپ کو جواب ملتا ہے۔ ایسے ایسے معجزے انسان کو اپنے آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے سے، ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، کہ کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ اور یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ دو لوگ اگر بیٹھے ہیں تو اس میں تیسرے رب العالمین کی ذات پاک ہے ان کے ساتھ، اور وہ جو کچھ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کے شاہد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے گواہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی، ان دو لوگوں کی گفتگو پہ۔
انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ بلین آف انسان ہیں اس دنیا میں، تو کیسے صرف اللہ تعالیٰ کو میرا بھی پتہ ہے، اور وہ کوئی زمین کے آخری حصے میں کوئی بیٹھا انسان ہے، جنگل میں بیٹھا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہیں، میری بھی۔ سبحان اللہ! تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر زیادہ ہے جو صرف قرآن پڑھنے سے آپ کو ان کی عظمت اور ان کی شان کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سبحان اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس میں کسی اور کے الفاظ شامل نہیں ہیں، کسی انسان کے الفاظ شامل نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہ پہلے سے بتا دیا ہے اس قرآن کی آیت نمبر 27 میں کہ جب ایسے لوگ جہنم کا سامنا کریں گے تو اس وقت وہ ایک خواہش کا اظہار کریں گے، ایک افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ وہ سب ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا سیکریٹس، جو راز ہیں ان کے، وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اگر واپس بھی بھیج دوں تو وہاں جا کر یہ دوبارہ بالکل وہی جرائم کریں گے، جو جرم جو ہے انہوں نے پہلے کیا تھا۔ یعنی اگر میں ان کو ایک موقع اور دے دوں، یہ وہاں پر واپس بھی چلے جائیں، تو واپس جانے کے بعد یہ بالکل وہی جرم کریں گے۔ اس کا فٹ نوٹ ہے، میں اس کو بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ، انگلش میں پڑھ رہی ہوں پہلے۔ This is because as soon as we enter into our worldly dimension, we become totally unaware of events in the dimension of souls, where God and his angels and heaven and hell can be seen. Thus the guilty will not change their behavior even after seeing that eternal dimension. تو اس کی اردو میں پڑھتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر وہ واپس چلے جائیں گے تو دوبارہ وہی جرائم کریں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی دنیا کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ہم روح کی دنیا کے واقعات سے مکمل طور پر بے خبر ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اور جنت اور جہنم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجرم اس ابدی دنیا کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے طرز عمل کو نہیں بدلیں گے، کیونکہ جب وہ واپس اس دنیا میں آئیں گے، جو کچھ انہوں نے وہاں اوپر دیکھا ہے وہ ان کو یاد نہیں رہے گا اس ڈائمینشن کا، اور یہی آزمائش ہے۔ تو بلیونگ ان دا unseen، کہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ہر چیز میں رب کائنات نظر آئیں گے، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم فزیکلی جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں، تو وہ سامنے جسمانی طور پر سامنے نہیں ہیں۔ جیسے ہم انسان، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بغیر نظر سے دیکھے ان کو ان کی جسمانی ساخت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، اور اس سے آزمائش کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی مدد کے لیے ہمارے پاس انسانوں کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ ایک کتاب ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، جو آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھا سکے اللہ تعالیٰ کو اتنے ہی فزیکل، جس طرح انسان کہے کہ میں نے جسمانی طور پر اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں میں کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایون ہم اپنی جو کریشن ہے ہماری، جو ہماری اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ہم اپنی تخلیق میں ہم اپنے سائنس اب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمارا جسم جو ہے وہ پورا بنا ہے، کس طرح جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ بچہ کیسے مکمل ہوتا ہے۔ اب وہ اس کی
ڈے بائی ڈے، ہر دن کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے آپ کو یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز ملیں گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا بڑا نشان ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ صرف ماں اس بچے کو محسوس کر سکتی ہے، لیکن اب پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو کہ وہ انسان کی پیدائش کا معجزہ، ایون ماں کے پیٹ میں اس بچے کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے، کہ وہ ایک پانی کا ایک قطرے سے وہ کس طرح اس قطرے کے اندر ہڈیاں بھی بنتی ہیں، گوشت بھی بنتا ہے، اس کی سکن بھی آتی ہے، اور اس سکن کے اندر اس کی آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، منہ، ہر چیز بنتی ہے. تو یہ اب پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگ ویڈیوز میں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہم بھی اپنی ماں کے پیٹ میں کس طرح ہماری تکمیل ہوئی تھی. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ان ساری چیزوں کا کہ انسان کی تکمیل کیسے ہوئی ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وہ پورا پروسیس جو ہے کہ کس طرح پہلا مرحلہ کیا ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے، تیسرا مرحلہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں. اور سائنس کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے انسانوں کو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس علم کے ذریعے اس کو اب وہ اس کو ڈسکور کر رہے ہیں. تو آیت نمبر 29 میں اس کو پڑھتی ہوں. they say subconsciously we live only this life, we will not be resurrected. آیت نمبر 30 if you could only see them when they stand before their Lord, he would say, is this not the truth? They would say, yes, by our Lord. He would say, you have incurred the retribution by your disbelief. The losers indeed are those who disbelieve in meeting God until the hour comes to them suddenly. Then say, we deeply regret wasting our lives in this world. They will carry loads of their sins on their backs. What a miserable load. تو آیت نمبر 30 جو ہے اس کی میں آیت نمبر 29 سے بیسیکلی میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں. انگلش بھی ہے اس کی. they say subconsciously we live only this life, we will not be resurrected. وہ لاشعوری طور پر کہتے ہیں ہم صرف یہ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 30 اگر تم انہیں صرف اس وقت دیکھ سکتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم. وہ فرمائے گا کہ تم اپنے انکار کے نتیجے میں عذاب کے مستحق ہو چکے ہو. آیت نمبر 31 در حقیقت خسارے میں وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت اچانک آن پہنچتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے کا سخت افسوس ہے. وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے، کیا ہی برا بوجھ ہے یہ. تو جیسے کہ ہم اوپر پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ اصل میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسرے احکامات کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں لاشعوری طور پر اصل میں ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم صرف اس دنیا کی زندگی جو ہے نا بس یہاں پہ زندگی گزاریں گے، جب یہاں سے مر جائیں گے تو اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا.
تو بے شک یہ منہ سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آخرت ہے، ہاں حساب کتاب ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو سوچ لے، جسٹ اس کو فزیکلی ویژولائز کر لیں انسان ایک یقین کے ساتھ، کہ ایک لمحے کو سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، تو انسان صرف یہ سوچ کے نا دل کانپ جاتا ہے کہ کسی وقت آپ سیریسلی تنہائی میں بیٹھ کے اس چیز کو سوچیں کہ اچھا وہ دن ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور اس وقت ایک ایک چیز جو میں نے بری کی ہے، جو میں نے اچھی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تو اس دن میں کیا جواب دوں؟ تو انسان کا دل اور دماغ ایک دم سے جو ہے نا دل دہل جاتا ہے اس وقت، اور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے انسان کے اندر ایک یقینی کیفیت جو ہوتی ہے نا، جیسے وہ آتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ہاں نہیں، میں جو کچھ بھی ہر روز کر رہا ہوں، میں سوچوں کہ کیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کیا میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں اچھے طریقے سے؟ کیا میں رشتہ داروں کو ان کا حق دیتا ہوں؟ کیا میں ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اف بھی نہیں کرنا۔ کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور جس وقت میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا وہ نماز میری صرف اور صرف اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کا نام تو میں نہیں لے رہا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی اور کا نام میرے نام کے ساتھ مت لو۔ جس وقت تم عبادت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام مت لو۔ تو یہ سارے احکامات قرآن میں ہیں، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، اور اگر وہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو عربی میں پڑھتے ہیں، جو ان کی زبان نہیں ہے۔ جو عربی ہیں ان کی زبان ہے، جو عرب لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کو اپنی زبان میں سمجھ آتا ہے، لیکن جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے اور وہ اس کو عربی میں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، تو ثواب تو اس کتاب کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے میں ثواب ہے۔ اس کو صرف عربی میں پڑھ لینے سے اور پھر اس کو اپنے اوپر پھونک لینے سے تو نہ آپ کو تحفظ ملے گا اللہ تعالیٰ کا، نہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ عربی میں پڑھنے کے بعد جس کی ایک لفظ کی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے صرف طوطے کی طرح اس کو مولوی نے بچپن میں سکھایا، آپ نے اس کی وہی تلفظ سیکھ لیے، لیکن اس زبان کی اگر سمجھ نہیں ہے تو کیسے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے اس کو ہم مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اس کا مکمل علم لینے کی کوشش کریں۔ قرآن اب ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، کون سی زبان ہے جس میں آپ کہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو میسر نہیں ہے؟ تو اگر آپ واقعی اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس زبان میں پڑھیں۔ عربی میں تو چلیں پڑھ لیا، اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کو اس زبان میں پڑھیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آئے کہ میرے مالک نے مجھے حکم کیا دیا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی خوشی ملتی ہے، اس میں کتنا سکون ملتا ہے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے جب آپ کو قرآن سمجھ آئے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو لاشعوری طور پر آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، یا ایسے لوگ جو کھلم کھلا آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا خیال ہے کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی، اس میں مزے سے گزار لو، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے
کہ ہاں ہمارے رب، آپ کی قسم، ہم آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ جب دنیا کی زندگی میں نے تمہیں مہلت دی، میں نے تمہیں موقع دیا، میں نے تمہاری طرف اپنی کتاب بھیجی، تم نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کی اور کسی چیز کو اہمیت نہیں دی، اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا، جو چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، اس کو جو ہے صرف دنیا کی چیزوں میں ہی مست ہو کر گزار کر ختم کر دی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جہنم کا عذاب جو ہے وہ تمہارا مقدر ہو چکا ہے، اب تم اس کے مستحق ہو چکے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 31 میں پھر یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ در حقیقت خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات سے انکار کرتے، یعنی وہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اچانک ان کے اوپر موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اور وہ ایسے آ کے پہنچتا ہے کہ ان کو موت کے بارے میں جو ہے نا کہ کچھ لوگوں کو مہلت مل جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، بستر سے لگ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا اپنی زندگی کا ریویو کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا، کہ اچانک جو ہے نا موت جو ہے ان کے سر کے اوپر آ پہنچتی ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو موقع دیا تھا، ہم نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا، اور پھر وہ اس وقت افسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے، اور کیا ہی برا بوجھ ہوگا وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا آخرت کی اویئرنیس عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہر روز سوچیں کہ اچھا، ہو سکتا ہے آج میرا زندگی کا آخری دن ہو، یا رات کو انسان جس وقت آپ اپنے بستر میں ہوتے ہیں سوچیں کہ آج میرا دن کیسا گزرا، میں نے کتنا دفعہ اپنے رب کو پکارا، میں نے کتنی دفعہ اپنے رب کی تعریف بیان کی، ان کا ذکر کیا، ان کی گلوریفیکیشن کی، میں نے آج کے دن میں کن کن احکامات کی تعمیل کی ہے جو میرے رب نے مجھے روز کی زندگی میں دی ہے، اور پتہ نہیں میں کل کے دن میں زندہ ہوں، میں آج رات کو سوؤں گا، صبح میں زندہ اٹھ سکوں گا. تو یہ ساری چیزیں انسان جب ہمیں سوچنا چاہیے، اگر سوچ نہیں آتی ہے تو ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے ان سوچوں کو سوچنے کے لیے، تاکہ ہماری آخرت، ورنہ یہ دنیا جو ہے نا اس میں اتنی مقناطیس ہے کہ آدمی بالکل، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس گھروں میں فون ہے، فون کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، تو وہ پتہ چلتا ہے 2 3 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، لوگ گیم کھیلنے بیٹھتے ہیں، 2 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور اس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے شام ہو گئی ہے، صرف فون کے اوپر ہی. ایون ان لوگوں کے لیے بھی جو جاب نہیں کرتے، جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہ وہاں پر اس قدر تھک کے اس کے بعد گھر آتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر نماز کا وقت ہے اس کو وقت کے اوپر پڑھ لیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون اگر جو حضرات، جو خواتین نوکریاں کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، وہ اپنی جاب کے اوپر بھی وقت اس طریقے سے گزار سکتے ہیں ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کہ وہاں پر بھی جب وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں یا کسی بھی چیز کی شہادت دیں یا وٹنسنگ کریں، اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ سچ بول کر، کسی کی مدد کر کر، صرف اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ہم یہ نہیں ہے کہ جابس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتے، بڑی اپرچونٹیز ملتی ہیں جاب کے اوپر، جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں،
گھر آ کر بھی آپ جب آئیں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کریں، نماز پڑھیں، انہیں انجوائے کریں، اور اللہ ان کو دیکھ کر ماشاء اللہ بولیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یہ میرے فیملی میرے بچے اپنے گھر کو دیکھیں، ہم ماشاء اللہ بولیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمیں اس دنیا میں۔ تو یعنی یہ سب چیزیں انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جس وقت ہم قرآن کو روز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ اس قرآن کو صبح کے وقت پڑھنے کا تو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت بھی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں تہجد، جس کی انہوں نے نماز بنا دی، اصل میں وہ نماز نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھیں، کور ٹو کور، کہ روز اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے، ایک سورت 2 سورت، جتنی بھی پڑھنا چاہیں، یہ انسان کی تہجد اور میڈیٹیشن ہے، کیونکہ رات کے وقت جب خاموشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بڑے اچھے اور زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ ہمیں اسی وقت ہم سب کو پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو ترک نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کو ہم مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ انسانوں کی بنائی ہوئی حدیثوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث صرف یہ قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ صرف قرآن ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو پڑھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ بس کرتی ہوں انشاءاللہ، اور بہن بھائی ہیں اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ میں تھوڑا سا، آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی ان آیات کی جو ہے ان کو ایکسپلین کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ان کی رہنمائی سے۔ یہ آیت نمبر، جو یہ جتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، اس میں دراصل بات یہی ہے کہ انسان لوزر اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس، جیسے کہ 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خسارے میں وہی ہیں، لوزرز وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ انکار کوئی زبانی انکار نہیں ہوتا، یہ لاشعوری طور پر انسان کے اندر کا ایک انکار ہے، کیونکہ اگر جو ان کی زندگی ہے، جیسے کہ آگے اسی آیت میں ہی فرمایا 31 میں ہی، کہ یہاں تک کہ وہ وقت اچانک آ پہنچتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے کا سخت افسوس ہے۔ تو وہ انکار اس طرح کا ہے کہ وہ اس زندگی کی جو سمجھے مصروفیات ہیں، ان میں وہ اتنے غرق ہو جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں، وہ ان کی پریورٹی میں وہی چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو آخرت ہے کہ ہم نے ان کے حضور ہم یہاں آئے کس لیے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم نے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کا، زندگی جتنی بھی ہم نے یہاں گزاری ہے اس تمام کا، وہ یہ بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ ہمارا مقصد یہاں ہمیشہ کے لیے تو ہم نے ویسے ہی نہیں رہنا ہے، یہ آزمائش کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور اس آزمائش میں کیسے پاس ہونا ہے اس کے لیے بھی غفور الرحیم نے جو ہے وہ کتاب بھیجی ہے کہ اس میں ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اس کو پڑھ کر اور اس میں جو چیزیں ہیں جن سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تو وہ اس میں بڑے آسان نسخے موجود ہیں، لیکن انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، وہ اسی میں ہی اتنا مصروف اور اتنا ہی مگن ہو گیا ہے کہ اس کے حساب سے تو وہ بالکل جو ہے وہ بھول بیٹھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو، جو دوبارہ ریزوریکشن کہ اس نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے،
اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ اس دن کو بھول بیٹھا ہے۔ اگر وہ بھولتا نہیں تو اس کی زندگی یہاں پر زندگی گزارنا جو ہے وہ بالکل ایک اور اپوزٹ ہوتا۔ وہ اس دنیا میں اور اس دنیا کی چیزیں اور اس میں مگن ہونے اور اس کے حصول میں اتنی مصروف نہ ہوتا، اس کی پریورٹیز میں ہیئر آفٹر جو ہے وہ سب سے مین اس کا پوائنٹ ہوتا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک اور اپوزٹ طریقے سے مختلف گزرتی، جو کہ وہ اب اس دنیا میں مگن ہو کے انسان گم ہوا پڑا ہے، اور اپنے آپ کو اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کے اعمال کو دیکھیں تو آپ ہمارے تمام بہن بھائی جو سن رہے ہیں وہ سب بھی اگر اپنی زندگیوں پر ایک علیحدہ جو ہے ایک خاموشی میں ذرا غور کریں، تھوڑا وقت دیں اس پر اور اپنے آپ پر غور کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی حقیقت میں آپ کا یقین ہے، کیونکہ آپ اتنے مصروف تو نہیں ہیں اس دنیا میں کہ آپ کو بالکل اس امید پر ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے، اور اس لیے آپ نے باقی ہر چیز کو، قرآن کو بند کر کے بالکل اوپر اپنی ایک اوپر والی جگہ کے اوپر رکھ دیا ہے، اس کو غلاف میں بند کر کے۔ تو آپ کو وہیں پہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں در حقیقت ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آخرت پہ ایمان ہو تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی پریورٹی آخرت ہو جائے، ہم تو صرف اسی تگ و دو میں زیادہ ہماری کوششیں ہوں کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں اوپر کی ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے ڈفرنس ہے ایک آخرت پہ ایمان رکھنے والے انسان کا اور ایک آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والے انسان، چاہے وہ منہ سے یا زبان سے جو بھی کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تھینک یو۔ یا ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ یہ جو ہے آیت نمبر 26، اس میں کہ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس سے ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دوسروں کو اس قرآن سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح وہ خود اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ بغیر سمجھے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں the انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ خود تو دور رہ رہے ہیں قرآن سے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے خود تو دور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس سے دور رہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ایک انٹرسٹنگ چیز نظر میں آتی ہے کہ وہ اس طرح خود ہی کو تباہ کرتے ہیں، کہ وہ کسی اور کو تباہ نہیں کر رہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ کسی اور کو تباہ نہیں کر رہے، خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی جو ہمیں ملتی ہے، جا کے آپ دیکھیں سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 22، سورہ نمبر 14 ورس نمبر 22۔ اس کی ہیڈ لائن ہے کہ سیٹن ڈس اونز ہز فالوورز، اور اس کی میں انگلش پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور رفلی اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ And the devil will say after the judgment has been issued, God has promised you the truthful promise. And I promised you, but I broke my promise. I had no power over you. I simply invited you, and you accepted my invitation. Therefore, do not blame me, and blame only yourselves. My complaining cannot help you, nor can your complaining help me. I have disbelieved in your idolizing me. The transgressors have incurred a painful retribution. تو یہ وہ ہے وہ بات کہ ایون جو شیطان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس دن شیطان بھی ان لوگوں کو چھوڑ دے گا، اور the devil will say، وہ کہے گا کہ شیطان ڈیول کہے گا کہ جب ساری ججمنٹ جو فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ کہے گا کہ
اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا, God has promised you the truthful promise. اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. And I promised you, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا, but I broke my promise, لیکن میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. دیکھیں کتنی مطلب امیزنگ بات ہے کہ God has promised you truthful promise, کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا, تو اس کا وعدہ جھوٹا تھا. I simply invited you and you accepted my invitation. میں نے تو صرف تمہیں انوائٹ کیا تھا. کسی کو جیسے وہ کسی پروگرام کے لیے انوائٹ کرتے ہیں, آپ اس کو زبردستی کھینچ کے نہیں لا رہے. آپ نے اس کو بائی میل کوئی لیٹر بھیج دیا, کوئی وائس نوٹ چھوڑ دیا, یا فون پہ کال کر کے اس کو کسی کو انوائٹ کرنا. آپ نے بتایا کہ بھئی فلانی پارٹی ہے اس طرح, وہ یہ, آپ اس کو زبردستی کھینچ کے نہیں لا رہے. اسی طرح وہ اس کہتا ہے کہ میں نے تو صرف تم کو انوائٹ کیا تھا, میں تمہیں فورس تو نہیں کیا نا, میں نے تو تمہارے سامنے سچ تھا, تمہارے سامنے اللہ کا سچا وعدہ تھا. پھر میں نے بھی وعدہ کیا تم سے, جس طرح کہ ہم سے اسے پچھلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پہ کہ وہ ہم سے وہ وسپر کرتا تھا, اور ابھی بھی اس دنیا میں بھی وہ وسپر کرتا ہے. تو بیسکلی وہ اس کی لمیٹیشن یہیں تک ہے, وہ فورس نہیں کرتا. تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف سمپلی تمہیں انوائٹ کیا تھا اور تم نے میری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. ایسی کسی کو دعوت دینے والی بات ہے, میں نے تو تمہیں صرف دعوت بھیجی تھی, دیٹس آل آئی ڈیڈ, اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. تمہارے پاس سارا کچھ موجود تھا, اللہ کا پیغام موجود تھا, اللہ کا سچا وعدہ موجود تھا. تو پھر کہتا ہے دیر فور ڈو ناٹ بلیم می, کہ تو اس وجہ سے مجھ پہ بلیم مت کرو, مجھ پہ الزام مت ڈالو. اور بلیم یور اونلی یور سیلف, صرف الزام لگانا ہے تو اپنے آپ پر لگاؤ, مجھ پہ الزام مت لگاؤ. مائی کمپلیننگ کین ناٹ ہیلپ یو نور یور کمپلیننگ ہیلپ می, کہ میری جو شکایتیں ہیں, میری جو کمپلینس ہیں, وہ نہ تمہیں ہیلپ کر سکتی ہیں, نہ تمہاری جو شکایتیں الزام وغیرہ ہیں نہ مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ہے جب قیامت کا دن ہے اور سارے فیصلے ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ شیطان جب اس طرح بات کرے گا تو اس وقت کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہ تو مجھے بلیم کرو آج بیٹھ کے, کہ اس دن وہ ایک سورہ بھی اس حساب سے ہے کہ اس دن لوگ ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے, بلیم کریں گے. تو شیطان صاف کہہ رہا ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس کا, نہ تو مجھے بلیم کرو, نہ میری بلیمنگ بیسکلی کہہ رہے ہیں نہ تمہیں ہیلپ کرے گی, نہ تمہاری بلیمنگ مجھے ہیلپ کرے گی. سو بیسکلی ویری سمپل بات کر رہا ہے کہ آئی ہیو ڈس بلیو ان یور آئیڈلائزنگ می, کہ میں نے اس بات کو ڈس بلیو کر دیا ہے, انکار کر دیا اس بات سے کہ تم نے مجھے آئیڈل بنایا. کہ جب انسان اللہ کا وعدہ چھوڑ کے جب دوسرے رستے پہ چلتا ہے تو وہ شیطان کو بیسکلی آئیڈلائز کر رہا ہوتا ہے, اس کو آئیڈل بنا رہا ہوتا ہے. The transgressors have incurred a painful retribution, کہ جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں, جو غلط رستوں پہ چلتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں بیسکلی, وہ انہوں نے پینفل ریٹریبیوشن سے گزریں گے. تو جو انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ کہ جس طرح ایک انسان جب کسی کو اللہ کا پیغام کی دعوت دیتا ہے, اور ایک انسان جو اللہ کے پیغام سے دور ہونے کی دعوت دیتا ہے, جیسے شیطان یہاں پہ بات کر رہا تھا, تو یہ بیسکلی ایک دعوت ہے. میسنجرز, پیغمبرز بھی جو آئے ہیں, جو ہمیں سٹوریز ملتی ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور دعوت دینے آتے تھے لوگوں کو. وہ فورس, دیر از نو کمپلشن ان دا ریلیجن, کوئی زبردستی نہیں ہے مذہب میں. سورہ 2 میں آپ جا کے پڑھ کے دیکھیں, کوئی زبردستی نہیں ہے مذہب میں. جو لوگ, میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں اس آیت کی, کہ جو لوگ اللہ کو کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں, اور جو بتوں کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بت جو ہیں وہ انہیں روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. تو یہ ہے ہماری جو اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے یہ ابھی آیت جو پڑھی تھی, آیت نمبر 26, جو لوگ خود قرآن سے دور ہیں, سیدھے رستے سے دور ہیں, اور جو دوسروں کو بھی بہکا رہے ہیں, بیسکلی ان کا جو بہکانا ہے وہ کام نہیں کرے گا انلیس جس شخص کو وہ دے رہے ہیں وہ خود آنا چاہتا ہے اس رستے پہ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ آپ پڑھ کے دیکھیں نا, وہ سورہ نمبر 26, یہ جو آیت نمبر 26 ہم نے پڑھی تھی, اس طرح وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. تو وہ جو یہ کر رہے ہیں, ناٹ اونلی کہ وہ جو خود بھی غلط رستے پہ چل رہے ہیں, وہ تو ان کو وہ اس کا تو گناہ ملے گا, جو دوسروں کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں ان کو, اس کا گناہ ان کو ملے گا, لیکن اس سے وہ جس کو روک رہے ہیں وہ جو ہے
وہ عمل جب ہی ہوگا جب وہ بندہ خود جو فالو کرنے والا ہے وہ خود اس رستے پہ آنا چاہے گا. تو وہ اس طرح صرف اور صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. جس نے تباہ ہونا ہے وہ تو تباہ ہو کے رہے گا. ان کا جو ہے وہ کسی کو تباہ کرنا یا نہ تباہ کرنا، وہ جیسے فری ول جو ہوتی ہے نا، وہ فری ول یہ بہت ہی انڈرسٹینڈ کرنے والی آیت ہے. بہت ہی 26 بہت ہی گہری آیت ہے یہ. ماشاءاللہ پورا قرآن ہی علم سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نا بہت انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ جس طرح انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ اس کو جتنا ایزی کر سکوں کہ جس طرح ہم کسی کو گائیڈ نہیں کرتے، ہم جو ہیں انسان جو ہے کسی کو پیغام دے سکتا ہے، کسی کو سمجھا سکتا ہے، بیسٹ طریقے سے سمجھا سکتا ہے، لیکن گائیڈنس آتی ہے اللہ کی طرف سے. اور وہ کب آتی ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ رینڈملی کس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو ہدایت نہیں دیتے. وہ ہدایت آتی ہے پرسن کی، اس آدمی، اس بندے کی، اس انسان کی اپنی سوچ فری ول سے فیصلہ کر کے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون مخلص ہے، وہ جو چیز ہے نا وہاں سے وہ اس کی جو جڑیں نکلتی ہیں نا وہاں سے نکلتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو سنسیئرلی ہو کے اللہ کی طرف آتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں اور وہ سنسیئر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ تو انسان کا اپنا عمل ہے نا. انسان خود نہیں ٹٹول سکتا کہ اپنے آپ کو کہ میں کس سے سنسیئر ہوں. یہ ہمارا اپنا عمل ہے، یہ ہماری اپنی اندر کی جو کیفیت. تو وہ فری ول وہ ہمارے اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ نہیں؟ آپ خود سوچیں انسان، میری میں کس چیز کو چوز کرتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری جو کہ میں نے جا کے اٹھ کے چائے بنانی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ مطلب ایک فیصلہ ہو رہا ہے وہ انٹرنلی تو انسان کر رہا ہے نا فری ول کے اوپر. ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لیکن جو فیصلے کا جو نکل رہا ہے وہ سوچ جو فری ول کے جو جڑ ہے وہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو پھر وہ ہدایت کا رستہ کھلتا ہے، آتی اللہ کی طرف سے. تو جس طرح ایک انسان کسی کو زبردستی یا کسی کو گائیڈ نہیں، بیسکلی وہ پیغام دے سکتا ہے. اور اسی لیے جب وہ ایک انسان اللہ کے رستے پہ چلتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو اجر ملتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے اس کا صرف اس کو اجر ملتا ہے، اس کا پازیٹیو پوائنٹس ملتے ہیں، ثواب ملتا ہے. جیسے کر لیں آپ، اس کو پازیٹیو کریڈٹس ملتے ہیں پیغام کو آگے پہنچانے کے. وہ کسی کو چینج نہیں کر رہا ہوتا. بیسکلی چینج آتی ہے انسان جس کو وہ اپنے فیصلے سے چینج کرے گا. آپ بھلے جا کے ہزاروں لوگوں کو پیغام دے دیں، لیکن اگر وہ نہیں چینج کرنا چاہیں تو آپ نہیں چینج کر پائیں گے ان کو. وہ خود نہیں وہ خود فری ول سے بلیو نہیں کریں گے تو نہیں آپ کچھ کر سکتے. آپ تو صرف پیغام دے رہے ہیں، لیکن جس طرح کے اچھے کام کرنے سے، اچھا پیغام دینے سے آپ کو اجر ملے گا، وہ ایک سسٹم اپنی جگہ پہ ہے. اسی طرح آپ نیگیٹو میں لے جائیں، جیسے یہاں پہ جو شخص خود غلط کر رہا ہے اس کو اس کا گناہ مل رہا ہے، اسی طرح وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا. لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اگر 100 بندوں کو وہ کرتا ہے، ان میں سے اگر 2 جو ہیں وہ سچے لوگ ہیں، اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوگا نا. جو مرضی سے اس طرف آنا چاہیں گے وہی اس کا پیغام پکڑیں گے. تو اس طرح وہ بیسکلی کسی کو کچھ چینج نہیں کر رہا. جو لوگ رستے پہ چل رہے ہیں اپنی فری ول کے اوپر، وہ خود ذمہ دار ہیں. یہ بات پکڑنے کی آپ کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں نے لوگوں کو بہکا دیا، اس نے ان کو بہکا دیا. وہ جو غلط کام کر رہے ہیں جنہوں نے فالو کیا، کیونکہ تبھی تو آپ دیکھیں نا وہ ایسے ورسز ملتے ہیں قرآن کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں غلط رستے پہ لگایا تھا، اپنے آباء و اجداد، اور ان لوگوں کو بولیں گے جو ان کے ریلیجس کے لیڈر تھے، اس طرح کی باتیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں ان کو دگنا عذاب دیں. اللہ تعالیٰ کہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، تمہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا. دیکھیں انہوں نے تو صرف بولا تھا، تم نے ان کو فالو کر لیا، تو وہی ان کو فالو کریں گے جن کے اندر ہی پرابلم ہوگی. جن کے اندر پرابلم نہیں ہوگی، جو اندر سے سچے رستے پہ جانا چاہیں گے، وہ ان کو فالو نہیں کریں گے. تو اسی طرح شیطان بھی یہی جو بھی آیت سورت پڑھی تھی کہ وہ کہے گا کہ اس دن کے نا میں نے تو تمہیں صرف انوائٹ کیا تھا، تم خود ہی اس پہ رستے پہ آ گئے. یہ کہ اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ نا سم تھنگ لائک کہ جو اللہ کے جو نیک لوگ ہوں گے ان پہ اس کا شیطان کا اثر نہیں ہوگا. رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں آیات پوسٹ کروں گا، کچھ اس طرح کی بات ہے، رفلی میں بات کر رہا ہوں. سو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ
یہ بات بڑی بڑی غور کرنے کی. اگر تو آپ غلط راستے پہ چل رہے ہو، آپ اپنے آپ کو فردر ڈیمیج کرو گے، اس کو لوگوں کو بھی بہکا کے اور آگے پھیلا کے آپ اپنے آپ کو مزید تباہی کی طرف لے جا رہے ہو. اور جن کو میسج مل رہا ہے وہ اپنی وجہ سے ہی. تو اس لیے کبھی آپ انسان جب کہتا ہے نا کہ بھئی ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں، کتنی بار سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں بھائی ہم تو فلانی مسجد کو، فلانے امام کو، وہ لوگ انہوں نے جو کیا جب رمضان سٹارٹ ہوا، جب جو بھی کیا، وہ اگر وہ غلط کریں تو ان کا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آنکھ کان دماغ دیے. میں پیرافریزنگ اس ورس کی بھی کر رہا ہوں. اور تم رسپانسبل ہو، کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم رسپانسبل ہیں اپنے عمل کے. ہم کسی کو اس دن بلیم نہیں کر سکتے قیامت کے دن. یہ بات آپ اچھی طرح انسان سمجھ لیں. ہم کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، اور ہدایت کے لیے صرف اللہ کو کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا. اور اگر ہم نے کسی اور کو اس میں بھی کریڈٹ دے دیا، وہ بھی پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا. تو ماشاء اللہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آیت تھی 26 میں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو فنومنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاء اللہ سمجھا رہے ہیں. اور یہ بات کہ ہر جو کچھ اچھا ہم سے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو ہم سے جو برا ہوتا ہے وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. بیسیکلی ہم نے کوئی اچھا کام کیا، ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھا، ہمارے کوئی جاب اچھی لگ گئی ہے، کچھ اچھا ہوا ہمارے ساتھ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ماشاء اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ اگر تم دیکھ سکو جب وہ قیامت کی جو آگ ہے اس کو دیکھیں گے. یہ ہے آیت نمبر 27. اگر صرف تم انہیں دیکھ سکتے جب یہ جہنم کی آگ کا سامنا کریں گے تو تب کہیں گے افسوس ہے ہم پر، اے کاش ہم واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی آیت کو کبھی نہ جھٹلائیں اور مومنوں میں شامل ہو جائیں. I mean just imagine that. اللہ تعالیٰ کی کتنی مرسی ہے ہم کے اوپر، ہمارے اوپر کتنی رحمت ہے. اب دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ ایک جو منظر کھینچے ہیں جنت اور دوزخ کے. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم اگر دوزخ کے جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں ان کو نکال کے ان کو اسٹڈی کریں تو وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں خبردار کر رہے ہیں یہ چیزیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت ہی سیریس بات ہے. یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ دوزخ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں اور قیامت کے دن کے حوالے سے بتا، یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. ہمیں تو پیروں تلے زمین نکل جانی چاہیے. یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ نہ ہو. یہ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ فیوچر کا حال ہمیں آج بتایا جا رہا ہے، آج اس وقت ایگزیکٹلی واٹ از کمنگ. جیسے دنیا میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے، جیسے فور کاسٹ کہتے ہیں نا، ویدر فور کاسٹ کے بہت ہی طوفان ہریکین آنے والا ہے. آپ ساحل سمندر پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھ لو، ایک دن پہلے کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ فور کاسٹ بتا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہریکین آ رہا ہے، طوفان. اس ایریے سے نکل جاؤ، یہاں سے یہاں پہ 200-300 میل کی رفتار سے ہوا چلے گی، یہ سب کچھ اڑ جائے گا. کیسے پتہ ہے ان کو اور وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہریکینز جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ، کیونکہ وہ آج کل انسان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ وارن کرتے ہیں. تو یہ ہے فور کاسٹ فیوچر کا. فور کاسٹ جو ویدر میں تو دنیا میں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن یہ 100% فیکٹ فور کاسٹ ہے قیامت کے دن کا اور دوزخ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا دوزخ کے اندر. تو یہ جو لوگ جو ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا 27 کے اندر کہ تم صرف اگر انہیں دیکھ سکو جب یہ آگ کا سامنا کریں گے تو پھر کیا کہیں گے. تو وہ بیسکلی آپ غور کریں کہ وہ ہم آگ کا سامنا آج بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے. جب جیسے کہ وہ بندہ ساحل سمندر پہ کھڑا، اس کو فور کاسٹ بتا دیا گیا ہے کل، وہ امیجن کر سکتا ہے کہ کل یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اب سپوز وہ وہاں سے جانے کی تیاری میں ہے، لیکن وہ کھڑا ہو کے ساحل سمندر کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لے کے دیکھے گا کہ یہ آج یہ لہریں جو ہیں اتنی خاموش ہیں، لیکن کل یہاں پہ جو طوفان آنے والا ہے وہ امیجن کر سکتا ہے دماغ کے اندر کمپلیٹلی.
آلموسٹ کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی بلڈنگوں کو کہ یہ کیسے اڑ جائیں گی. یہ سارا دماغ میں اس سے پہلے کہ وہ مڑے اور پھر سفر روانہ ہو جائے وہاں سے, لیکن وہ ایک اندازہ کر سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. اسی طرح ہم قرآن کو ماشاءاللہ پڑھ کر وہ دوزخ کی جو قیامت کی جو حوالے سے جو پکچر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, جو کہ تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ already ہمیں بتا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور سے سوچیں. ہم تو ایسے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو یہ فیوچر ہے, یہ فیوچر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے, جسٹ امیجن کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن نہ دیتے, اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس نہ دیتے, ہم دنیا میں آتے اور اپنے اوپر ہی ہمیں سب کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے. جسٹ امیجن کریں کتنی مشکل ہوتی ہے. ہمیں کوئی بندہ بول دے کہ کسی کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہ ہو, جاؤ جا کے یہ گھر بناؤ, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ خود سے سارے مٹیریل اکٹھے کرے, سب سوچے اور انجینئرنگ کرے اور جس طرح بنائے گا, کیسا بنائے گا, کتنی اس کو تکلیف ہوگی. لیکن اگر وہ اس کو سارا کچھ پرووائڈ کر دیا جائے, پورا ہر چیز, اور سمجھا دیا جائے اس طرح کرنا ہے, پھر کتنی آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. ہمیں ہم دیکھیں سمپل سی ایگزامپل ہے, جیسے کوئی ڈش بنانی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آپ وہ ریسیپی کی لے لیں آن لائن, یوٹیوب میں کتنی ریسیپیز ہیں ڈفرینٹ ڈشز کی, آپ وہ جا کے فالو کریں اور کیسے تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں. کوئی جس نے کبھی بیسیکلی کوکنگ نہ بھی کی ہو تو وہ بھی ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے وہ مطلب ویسا فلیور تو نہیں لے آ پائے گا, لیکن وہ کافی حد تک اس کو فالو کر لے گا جسٹ بائی فالوئنگ, کہ وہ انسٹرکشنز کو فالو کر کے. آج کل تو ویڈیو میں باقاعدہ کر کے دکھاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک چیز ہے, اللہ کی رحمت قرآن مجید, جو واضح طور پہ بتا رہا ہے یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. آج تم دیکھ لو, تمہیں ضرورت, تم کیوں ویٹ کر رہے ہو, آج تم دیکھو یہ ہو کے رہے گا. اگر ہم اس پہ نہیں ٹس سے مس ہوتے تو بیسکلی ہم ایمان ہی نہیں ہمارا, وہ ہمارا بلیو ہی نہیں ہے. ہم بھلے منہ سے جتنی بار مرضی بول دیں, ہمارا وہ بلیو ہی نہیں ہے بیسکلی. ہم کسی کو اور کو کیا بولیں گے, ہمارا خود کا بلیو نہیں ہے اس کے اوپر. اگر بلیو ہوتا تو کیا انسان موو نہیں ہوتا. جیسے کہ وہی ہریکین والی اگزامپل ہے, کل طوفان آنے والا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو ایک شخص بیٹھا آرام سے, کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ آرام سے انجوائے لائف کر رہا ہے, وہ گھوم پھر رہا ہے. تو آپ اس کے بولو گے نہیں, کیا تم بلیو نہیں کرتے کہ کل یہاں ہریکین آنے والا ہے اور تم چاہیے کہ تم نکلو یہاں سے. تو وہ کہے گا ہاں میں بلیو کرتا ہوں کل ہریکین آئے گا. تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہو کہ ہاں یہ بلیو کر رہا ہے, تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کرے گا یا نکلے گا. پھر آپ شام کو اس کو وہیں پہ گھوم پھر رہا ہے اور اس کی کوئی تیاری نہیں, آپ تیاری میں لگے, وہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو آپ کو بولے کہ یار تم ہمیں ابھی بتایا تم بلیو کرتے ہو لیکن تم کچھ نہیں کر رہے. کہہ رہے ہاں میں بلیو کر رہا ہوں. ہمیں خود سوچیں اس کا کوئی فائدہ ہے. انلیس وہ بلیو کر رہا ہے تو پھر اٹھ کے وہ کچھ کرے گا, تیاری پکڑے گا, اپنی سیفٹی کے لیے کچھ کرے گا. اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے ہمارے پاس, قرآن کی اتنی خوبصورت آیتیں ہیں, کس لیے ہیں کس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں. کیا دوزخ, کیا ہم سمجھے بیٹھیں گے ہم نے وہاں نہیں جانا, یا ہمارا کیا آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے. ہمارا فیصلہ نہیں, ہمارا جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کہاں جائیں گے, لیکن وہ ہوگا کیونکہ وہ ہمارے آج کے عملوں کی وجہ سے جو ہم آگے جا کے ہوگا وہ اس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ جنت میں نہیں ڈال رہے, وہ تو ہمارے آج کے عمل ہیں, وہ جا کے آگے جو ہم نے کرنا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوگا. لیکن اگر ہم آج اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو وہ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے فیوچر کا حال جانتے ہیں. اور جیسے آیت نمبر 28 میں بھی دیکھیں, یہ انسان کا بلیو ہے, کہ وہ اندر سے اس کی جو کیفیت جب وہ اس کی ظاہر ہو جائے گی قیامت کے دن. آیت نمبر 28 میں دیکھ لیں کہ جب ان کی جو اندر کی چیزیں جو ظاہر آ جائیں گی, وہ کہیں گے اگر ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو ہم یہ ایسے ہم اچھے انسان بن جائیں گے. میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں آیت نمبر 28 کی. تو اس کا جو فٹ نوٹ وہ واضح طور پہ ایکسپلین کرتا ہے, کیونکہ جب ہم دنیا میں آئیں گے تو وہ ہماری میموری لے لی جائے گی. لیکن دیکھیں پھر وہی بات, کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا, ہم دنیا میں آئے, ہمارے پاس پچھلی دنیا کی کوئی میموری نہیں ہے. ہم کہاں سے آئے تھے, کون ہے انسان. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا سوال پوچھتے ہیں کہ میں دنیا میں کہاں سے آیا ہوں, میں کون ہوں. انسان کا ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو قرآن میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کون ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ جو یہ تو مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی, اتنی بڑی ہمارے پر رحمت ہے کہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو انفارمیشن, یہ ہے انفارمیشن. کتنی پاورفل انفارمیشن کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے انفارمیشن.
اور نالج میں تبدیل ہوتا ہے جب ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس پہ کچھ عمل کرتے ہیں، تو وہ نالج بن جاتا ہے، ہم اس پہ ایبزورب کرتے ہیں اس کو. پھر انفارمیشن اگر پڑھی ہوئی چیز کو، ویلیوبل انفارمیشن پڑھی ہوئی، اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، قرآن جیسے ہر گھر میں پڑھا ہوا ہے، اس میں اتنی ویلیوبل انفارمیشن ہے، وہ انفارمیشن ہے پڑھی بھی ویلیوبل، وہ فائدہ نہیں دے گی جب تک ہم اس کو اسٹڈی کر کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو نالج کی طرح اپنے اندر ابزورب نہیں کریں گے. تو وہ نالج بن جائے گا، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب پڑھا ہے تو پڑھا ہے، رہنے تو جب اس میں عملی جس کو جامعہ نہیں پہنائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا. اور پھر ایسا انسان، وہ انسان کی جو پھر وہ اندر کی جو فطرت ہے نا، یہاں پہ آ کے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آیت نمبر 26 سے کہا تھا نا، جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور جو اسی طرح جیسے کوئی نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ گائیڈنس اللہ کی طرف سے آتی ہے، پیغام کا پہنچنا ہوتا ہے. پھر آگے بندہ انالائز کرتا ہے. تو بیسیکلی میرا خیال جہاں تک انڈرسٹینڈنگ پڑتی ہے کہ برا اور گڈ میسج انسان کو دونوں پہنچتے ہیں، پھر وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. ایک برا بندہ ہے جو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، ایک اچھا بندہ آ کے آپ کو اچھا میسج دے رہا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نہ وہ برے بندے نے آپ کو چینج کرنا ہے، نہ اچھے بندے نے آپ کو چینج کرنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہماری فری ول جو ہے نا، اس وہاں سے انسان نے فیصلہ کرنا ہے. تو جیسے 26 میں تھا، وہ برا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. فیصلہ تو یہ بندہ کرے گا. اب یہ بندہ جب کرے گا تو پھر اس کا اپنا اس کو الزام اس کے اوپر لگے گا، پوری کی پوری بلیمنگ اس کے اوپر آئے گی. وہ جو سینٹر کور ہے انسان کا، وہ جو انسان کا جو انٹرنل اس کی جو سوچ ہے، وہ جب واضح ہو جائے گی، وہ جب واضح ہو جائے گی تب وہ انسان کہے گا نا میں واپس بھیج دو، میں نہیں کروں گا. وہ چیز جو ہے نا، وہ ہیں ہم. وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک اچھا انسان اچھا ہے، برا انسان برا ہے. وہ جو چیز جہاں سے پیدا ہوتی ہے نا، وہ فری ویل میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ جب بندہ دنیا میں آئے گا تو پھر وہی میموری ساری لے لی جائے گی، اور وہ ریسائیکل اگر دوبارہ بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پھر وہی کام کریں گے، پھر وہی جو پہلے کیا تھا پھر وہی کریں گے. ہم نے پچھلی دنیا میں بھی وہ جس طرح ہم سے مسٹیک ہوئی، جو برے کریں گے وہ آج بھی برا کریں گے. دنیا تو بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہے ان لوگوں کو سیو کرنے کے لیے جو جب پچھلی دنیا میں ہم سے غلطی ہوئی تھی، پورا کا پورا جو کراؤڈ تھا، وہ سارا کا سارا اس میں اچھے بھی لوگ تھے، برے بھی لوگ تھے. جنہوں نے اس وقت معافی مانگ لی وہ بچ گئے، اور جو پھر بچے تھے جنہوں نے معافی نہیں مانگی، ان میں سے بھی جو کچھ تھے جو اچھے تھے. تو ایک سسٹم ہے، وہ بھی بہت ہی ڈیٹیل میں سسٹم ہے. اس لیے اگر آپ جب اسٹڈی کریں ڈیپلی قرآن کی تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ دنیا میں آنے کا مقصد بہت سارے مقصد ہیں. ٹیسٹ کے علاوہ اور بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نے پروف، اتنی پاورفل چیزیں ہیں اس میں ملتی ہیں. پریز گاڈ کہ اللہ تعالیٰ ایک سب سے بڑی چیز جو ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں کو بھی پتہ چلے گا، اور جو دوسری مخلوق ہیں ان کو بھی کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پروف کر کے دکھا رہے ہیں. لوگوں کو تو پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا، جو فرشتے اور دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز چلا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایک جیسے ایک پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ شو کر کے دکھا رہے ہیں، یہ دیکھ لو میں نے دنیا بنائی اور یہ دیکھو شیطان کے انڈر کنٹرول دی. اس کے باوجود مین چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کر رہے تھے. اس کے پاس جو تھوڑی بہت کنٹرول دیا وہ بھی اس سے نہ ہو پایا، جیسے اب یہ ویڈیو گیمز کا جو کانسول ہوتا ہے، جیسے پلے اسٹیشن 5 لے لیں، اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں تو سارا سسٹم جو ہے وہ مین چیزیں جو بھی جو 3D ہر چیز، جو گرافکس ہر چیز جو چل رہا ہے، وہ پروسیسر سارا وہ کنٹرول کر رہا ہے. آپ کو اس نے ایک ریموٹ کنٹرول دے کے آپ کو صرف ایک پلیئر کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں بھی ہم بعض وقت فیل ہو جاتے ہیں، بار بار آپ کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے سراؤنڈنگ میں پلیئر جو اسکرین پہ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت کیلکولیشن ہو رہی ہیں، بلڈنگز موو ہو رہی ہیں، کریچرز آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا کنسول کنٹرول کر رہا ہے. آپ کا جو کریکٹر ہے وہ بھی وہی کنٹرول کر رہا ہے. آپ کے پاس صرف تھوڑا سا کنٹرول ہے کہ آپ اس کو لیفٹ رائٹ یہ وہ کرنا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو جو اتنا سا کنٹرول دیا، اس میں بھی وہ میزریبلی فیل ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈیپ سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں زیادہ کنفیوز نہیں میں کرنا چاہ رہا. انشاءاللہ آیت نمبر 30 اور 31 بڑی ہلا دینے والی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں 30 کا رفلی کہتا ہوں پیرافریزنگ، کہ تم دیکھ سکتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن، اور جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ حقیقت نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی ہمارے رب کی قسم کہیں گے کہ یہ حقیقت ہے. لیکن 31 میں دیکھیں کتنا یہ بہت ہی کتنی انفارمیشن ہے، کتنی پاورفل انفارمیشن ہے ہمارے پاس آج اس وقت ہمارے پاس کتنی پاورفل انفارمیشن ہے. آیت نمبر 31 ذرا غور کریں انسان. اس کو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. در حقیقت خسارے میں وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کرتے ہیں.
اب دیکھیں انسان جو ہے وہ منہ سے تو کہہ رہا ہے نا کہ نہیں اللہ سے ملاقات ہوگی یہ وہ، لیکن وہ ہمارا عمل جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ ہم نہیں ان سے ملاقات. وہی ہریکین والی بات بیسکلی کہ تم بلیو نہیں کرتے کہ ہریکین آنے والا ہے، منہ سے کہہ رہے ہو کرتے ہو لیکن تم کچھ کر نہیں رہے، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو عمل جو ہے وہ پریکٹیکل وہ چاہیے. تو وہ انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے، منہ سے کوئی ویلیو نہیں ہے. انسان انکار کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر رہا ہے. اب اس کی درجنوں اگزامپل آپ دنیا میں لے سکتے ہیں، درجنوں. جب انسان جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، تو ہم لوگ جو کرتا ہے اس پہ جاتے ہیں نہ کہ اس کے کہنے پہ. اور ایسے بندے کو ہم بلکہ جھوٹا کہتے ہیں. دیکھیں وہ کہتا مجھ سے یہ لیکن کرتا وہ کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے. ہم غور کریں ان باتوں کو. تو سب سے بڑی یہ تو خیر دنیاوی معاملہ ہو گیا، لیکن اللہ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کہتا ہے تو ہے اللہ پہ بلیو کرتا ہوں، میں آخرت پہ بلیو کرتا ہوں. کہ بلیو آخرت میں کرنے کا مطلب وہی ہے کہ میں اللہ سے انسان ملاقات کرے گا. لیکن بندہ اگر سوچے وہی دنیاوی اگزامپل سے لے کے، نہیں وہ کہتا تو ہے لیکن وہ اس کا عمل وہ کرتا نہیں ہے. جیسے بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، کیا لوگ اس کی بات کا ایمان بلیو کر لیں گے؟ لیکن دنیا میں آپ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بے ایمانی کرتا ہے. وہ جگہ جگہ ہر ایک بولتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں، لیکن جب بھی آپ اس کے ساتھ لین دین کرتے ہو اور ایکسپیرینس کرتے ہو، آپ دیکھتے ہو ہر بار وہ بے ایمانی کرتا ہے. تو آپ کس بات پہ بلیو کرو گے؟ اس کے کہنے پہ کہ میں ایماندار ہوں، یا اس کے عمل پہ؟ واضح طور پہ نشانی ہمارے سامنے ہے. اور پھر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت اچانک آن پہنچتا ہے، پھر کیا یہاں تک کہ وہ وقت اچانک آن پہنچتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے کا سخت افسوس ہے. تب انسان جو ہے نا افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہوا جب دیر ہو چکی ہے. اور سب سے بڑا افسوس ہوا. افسوس کا ایک اور لیول بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا اور اس کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ تو ایک افسوس ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن تھی، میرے پاس انفارمیشن پڑی ہوئی تھی، میں نے خود نہیں اس پہ غور کیا، وہ جو رنج ہے نا وہ تو ایک اپنا ہی رنج لے کے آتا ہے. افسوس جب انسان کو پتہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن نہیں بچایا، اس کی آپ انسان کی ویلیو نہیں لگا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے. کیا ہی برا بوجھ ہے یہ کیا وہی وہ اپنی گناہوں کا بوجھ اپنے پر اٹھائیں گے. وہ جو لوگوں کو رستے سے ہٹاتے تھے، جب آیت 26 سے لے لیں، وہ انہوں نے کسی کو نہیں بہکایا، انہوں نے اپنے ہی لیے فردر کیا. جو بندہ بہکا وہ خود ہی اپنے فری ول پہ بہکا. جس نے اچھا پیغام دیا وہ اس نے کسی کو ہدایت نہیں دی. وہ بندہ جس نے ہدایت لی وہ خود اس نے ہدایت چوز کی فری ول کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. جس نے اس کو پیغام دیا اس نے تو بس ایک نیک کام کیا. جس نے برا کیا اس نے برا کیا اپنے لیے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.